جناب ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ وہ کدھر سے بدماش ہو گیا؟ اس کا مطلب آپ کے اندر بھی ایک بدماش چھپا ہوا ہے نا کہیں دبا کے رکھا ہے آپ نے بھی۔ شریف وہ نہیں ہوتا، ایگزیکٹلی شریف تو وہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی گئیں، صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، نبی پاک اور صحابہ کو کتنا ستایا گیا۔ کیا معاذ اللہ ان کے برا بھلا کہنے پر یہاں سے بھی کوئی ایسا رپلائی گیا؟ اچھا، نعتیں سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور ہم گالیاں سن کر، میں بتاتا ہوں کون ہوں، اب تیرے کو صحیح طریقے سے بتاؤں گا۔ اور واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے، کیونکہ اندر والا باہر نکلتا ہے نا، کیونکہ اب اس کو آ جاتا ہے غصہ، اب اندر والا بندہ باہر نکلتا ہے۔ کبھی کبھی تو بندہ کہتا ہے یہ وہی ہے، امام والا، داڑھی والا، نماز پڑھنے والا، پہلی صف میں نظر آنے والا، اس کے منہ سے اتنی گالیاں نکل رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک نمازی حاجی صاحب کو غصہ آنے کی دیر ہے، پھر حاجی صاحب وہ بن جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ اپنے بارے میں سوچیے آپ، یہ نہیں ہے اسلام۔ ہمارے اسلاف برے برتاؤ کے باوجود اپنا برتاؤ کیسے رکھتے تھے، اور پھر رزلٹ میں کیا ملتا تھا۔ فتح مکہ کی مثال تو سنی ہے نا آپ نے، سارے جان کے پیاسے ہی تو تھے جنہوں نے کتنے صحابہ کو قتل کیا ہوا تھا، مگر جب ہاتھ لگ گئے، کانکر ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، جو چاہتے فیصلہ فرماتے نبی پاک، گردنیں اڑا دی جاتی سب کی، مگر اللہ کے نبی نے سب کو معاف فرما دیا۔ اچھا، ایک اور کانسیپٹ بڑا عجیب ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، نہیں بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نرمی کا زمانہ نہیں، معاف کرو گے لوگ بزدل سمجھیں گے، معاف کرو گے پھر گلے چڑھ جائے گا۔ یہ ہم نے خود ہی بنا لیا ہے۔ ارے خطرناک ترین دشمن تھے، مشرکین مکہ تھے، اللہ کے نبی نے معاف کیا، اکثر ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف ان کی نسلیں مسلمان ہوئی نا، جو پیدا ہوتا گیا مسلمان ہوتا گیا۔ اگر بدلہ لیا جاتا تو اب ان کی نسلیں بھی دشمن رہتی۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ ہاں، بچہ پالا جاتا ہے دشمنی کے لیے، قبیلوں کی لڑائی ہے، خاندانوں کی لڑائی ہے، برادریوں کی لڑائی ہے۔ اللہ کا خوف کرو، یہ اسلام یہی تو مٹانے آیا تھا۔ نبی پاک نے جو خطبہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہی تو فرمایا کہ اسلام پرانی جاہلیت کی رسم و رواج ختم کرنے آیا ہے، اور ان میں یہ بھی رسم تھی کہ بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آج ٹھیک ہے، وہ قبیلے کی لڑائیاں نہیں ہیں تو ویسے ہی ہم نے لڑائیاں مول لی ہوئی ہیں، فلاں سے بات نہیں کریں گے، فلاں کے گھر نہیں جائیں گے، اس کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں، ہر جگہ پر ذلیل کریں گے۔ استغفر اللہ۔ خاص طور پہ جو پڑوسی ہے نا، اس کا حق بہت زیادہ ہے۔